ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. سیاسی بیانات کا سلسلہ تو جاری و ساری رہتا ہی ہے، لیکن اس بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی سے منسلک لوگ تھے، پرانے لوگ، ان کے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں ان کے اوپر کافی بحث و مباحثہ بھی ہو رہا ہے اور نئے نئے انکشافات بھی ہو رہے ہیں. جو چیزیں پہلے سے کہی جاتی رہیں لیکن اب ان کے اوپر جو ہے وہ مہر ثبت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. علیم خان صاحب کے کچھ بیانات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئے ہیں، ان کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے. بخاری صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو وزیر اعظم بنوانے کے لیے نواز شریف کو نااہل کروایا گیا. بڑی کنوکشن کے ساتھ انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھا اور سب کچھ ہمارے سامنے ہوا. تو یہ تو بات پھر صحیح ثابت ہے، کیونکہ پہلے تو ایک تھیری کی طرح موجود تھی، لیکن اب چونکہ اس کے اوپر ان لوگوں کے بیانات سامنے آ رہے ہیں جو کہ اس وقت پارٹی کا حصہ تھے، تو پھر اس کی امپورٹنس جو ہے وہ کیا نہ صرف یہ کہ پارٹی کا حصہ تھے بلکہ بہت قریبی سمجھے جاتے تھے. آپ کو معلوم ہوگا فردوس عاشق اعوان صاحبہ جو ہیں وہ ان کی اسپوکس پرسن تھی پارٹی کی، ان کی وزیر اطلاعات رہی ہیں. وہ بھی جو آج کل بولیاں بول رہی ہیں، جو کچھ وہ کہہ رہی ہیں، ذرا وہ بھی سن کے دیکھیں. اسی طریقے سے اور بہت سارے لوگ، واڈا وہ کیا پارٹی کا بندہ نہیں تھا؟ واڈا صاحب، فیصل واڈا صاحب آج کل جو کچھ ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں وہ کان اعتبار کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے اس کے اوپر جلدی. اس کے بعد بے پناہ نام ہے جو پرویز خٹک صاحب نے کہا، جو کچھ وہ بھی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے. جو آج کے اس بیان کی ہم بات کر رہے تھے اعظم خان صاحب کا، بھی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے. علیم خان صاحب تو آپ کو معلوم ہے نا کہ لوگ کیا کہتے تھے. لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جتنا سرمایہ پارٹی کے اوپر لگایا گیا ہے وہ دو لوگوں نے لگایا ہے، سب سے زیادہ علیم خان نے اور دوسرا جہانگیر ترین نے. لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس پارٹی کو جیسا کیسا بھی اقتدار تک پہنچایا، اس میں ان کا رول انڈرمائن نہیں کر سکتے آپ. لیکن اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، دیکھا نا آپ نے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے اور سب کچھ جو ہے وہ جھوٹ پہ مبنی تھا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 4 سال تک آپ ریاست کے وزیر اعظم ہیں، فیصلوں کی اوقات آپ کے یہ ہے کہ ہر ایک چیز کے پیچھے سے ایک جھوٹ اور جعلی بیانیہ برآمد ہو رہا ہے. آپ کے سامنے ہے نا. دیکھیں ان کی مخالف پارٹیاں جو مرضی کہیں اس کی ایک حیثیت ہے، لیکن جو لوگ ان کے ساتھ رہے، جو لوگ ان کے بہت قریب آنکھ کے تارے رہے، وہ جو کچھ کہیں وہ آپ اٹھا کے پھینک نہیں سکتے ہیں. صحیح ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس میں ایک اشارہ جو انہوں نے دیا وہ بڑا خوفناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی جو نواز شریف کو نااہل کیا گیا تھا صرف اس وجہ سے کہ اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی، چاہے وہ عسکری لیڈرشپ تھی، چاہے وہ سیاسی لیڈرشپ تھی، چاہے وہ عدالتی لیڈرشپ تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر گیم میں نواز شریف رہے گا تو عمران خان پرائم منسٹر نہیں بن سکتا. لہٰذا یہ ایک بیان صرف ایک لائن نہیں ہے، اس کے پیچھے وہ پورا گیمبٹ ہے جو پاناما کے نام پہ شروع ہو کے اقامہ کے اوپر آ کے ختم ہوا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یعنی ان بیانات کی روشنی میں آپ ایک چیز بالکل طے کر سکتے ہیں کہ خان صاحب کے لیے آنے والا وقت جو ہے اس میں مشکلات بڑھیں گی. چاہے وہ 9 مئی کے وہ تمام لوگ جو گرفتار شدہ ہیں اور جنہوں نے اپنے اپنے بیان ریکارڈ کرائے ہیں، جو الزام عائد کر رہے ہیں براہ راست پارٹی چیف کے اوپر کہ جی ہمیں انہوں نے یہ ہدایت کی تھی کہ آپ جا کے ڈیفنس انسٹالیشنز کو پڑھ جائیں، آپ جا کے کور کمانڈر کا دفتر گھر جلا دیں، آپ جا کے عسکری ٹاور جلا دیں، آپ میاں والی میں جا کے پورے کے پورے کھڑے ہوئے ہینگر کے اوپر جو پاکستانی ایئر فورس کے جہاز ہیں ان کو آگ لگا دیں، پٹرول بم ساتھ لے کے جائیں. یہ جب اتنی بڑی ایویڈنس اکٹھی ہو جاتی ہے اور وہ لوگ اپنے بیانات پر سٹینڈ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں تو آپ دیکھ لیں معاملہ بہت مشکل ہو جائے گا. وہ عدالتیں جہاں سے ان کو آج تک تحفظ بھی حاصل رہا ہے، سہولت کاری کی ہے باقاعدہ. میں ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں. اس کے اوپر میں زیادہ منہ کھولنا نہیں چاہتا کیونکہ اگر منہ کھولا تو اور بہت ساری باتیں آئیں گی. اچھا، اس میں میرے خیال میں جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب اس طریقے سے ان لکی رہے ہیں کہ ان کا کنٹریبیوشن بھی اتنا زیادہ تھا، لیکن پھر وہ کولیٹرل ڈیمیج اگر اس کو شاید کہیں تو صحیح ہوگا، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جہانگیر خان ترین کو اس لیے نااہل کروایا گیا کیونکہ نواز شریف کو نااہل کروانا تھا، اور مجھ سمیت سبطین خان کو اس لیے اندر رکھا گیا تاکہ تحریک انصاف یہ بیانیہ بنا سکے کہ ہم جو ہے وہ کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کر رہے، ہم اپنے لوگوں کے خلاف. تھوڑا سا خان صاحب یہاں آدھا سچ بول گئے علیم خان صاحب. اچھا، آدھا سچ بول گئے ہیں. ان کو یہ بتانا چاہیے کہ جہانگیر ترین کی قربانی دی گئی تھی پارٹی کے چیئرمین کو اس وقت نااہل ہونے سے بچانے کے لیے. وہ یہ ہے پورا سچ، اور یہ بھی آ جائے گا سامنے، اس کو زیادہ دیر نہیں لگے گی. تو ان کو تو باقاعدہ قربانی کا بکرا بنایا گیا، کوئی اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہے. آ جائیں جناب، آگے چلتے ہیں. اب جو خان صاحب نے، علیم خان صاحب نے جو اپنا پارٹی کا مینیفیسٹو دیا ہے، اگر یہ دودھ کی نہریں اس طرح سے بہنی شروع ہو گئی اس ملک کے اندر تو یہاں تو غریب آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا. آپ دیکھیں نا بجلی اس کو مفت مل رہی ہے، تنخواہ اس کی کم سے کم 50,000 ہے، ان کی انشورنس بھی ہوگی.
اگر وہ یہ کر رہے ہیں چاہ رہی ہوں نا فائز صاحب کے دونوں ماشاءاللہ اتنے کھاتے پیتے لوگ ہیں, پی ٹی آئی کو اسٹیبلش کرنے میں, اسٹیبل کرنے میں بڑا ہاتھ ہے, تو یہ اپنے پلے سے دینے جا رہے ہیں یہ شہریوں کو 300 یونٹ تک مفت بجلی, یا واقعی جنرلی کوئی اس طرح کا طریقہ کار وہ اس کو سبجیکٹ کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں اقتدار ملا تو ہماری پارٹی کا یہ مینیفیسٹو ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی جو صورتحال ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں ریاست کے. ہم تو اسٹیٹ بینک سمیت سب کچھ گروی رکھے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کے پاس, تو ہمارے تو ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. صحیح, کافی آئیڈیل چیز ہے, شہریوں کو 300 یونٹ تک مفت بجلی ملے گی, آپ یہ کہہ سکتے ہیں نموذج رسالت کا تحفظ کیا جائے گا, مزدور کی کم از کم تنخواہ 50,000. اس کو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے لاؤڈ تھنکنگ, لیکن اگر کسی ایسی پارٹی کی جس کو مینڈیٹ ملے عوام کا اور وہ اقتدار میں آ جائے اور وہ یہ سب کچھ کرنا چاہے تو روک کوئی نہیں سکتا. صحیح ہے, اس لیے کہ آپ دیکھیں دنیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. دلی کے اندر جس کجریوال کی حکومت ہے اس نے ایک ایسا ماڈل بنا دیا اس کو جو دنیا کی فرسٹ ورلڈ میں نہیں ہے, تو کر تو سکتے ہیں, ممکنات میں سے تو ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پرویز الہی صاحب کے بارے میں میرے خیال میں بات کر لیں. نظر بندی عدالت میں چیلنج کی گئی ہے, اب اڈیالہ جیل ان کو منتقل کر دیا گیا ہے. پہلے اس طرح کی خبریں دیکھیے میں ذاتی طور پر اس کے خلاف ہوں, اس لیے کہ مقدمے تو چلتے رہتے ہیں, سیاسی مقدمہ بازی بھی ہوتی رہتی ہے, لیکن کسی شخص کو جو اتنی بیک گراؤنڈ کا مالک ہو, جس کے پیچھے اتنی لمبی تاریخ ہو سیاست کی, ایک خاندانی تاریخ ہو, اس کو اگر آپ صرف رلانا چاہتے ہیں, اگر آپ اس کو صرف تضحیق اس کی کرنا چاہتے ہیں, تو میں ذاتی طور پر اس کے خلاف ہوں. مقدمے ہیں تو ٹھیک ہے, ان کو اس کا سامنا کرنا چاہیے, لیکن ایک ضد کی خاطر کہ اس کو باہر نہیں آنے دینا, وہ میرے خیال سے زیادتی ہے. یہ سب کے لیے یہ حیران کن بات تھی کہ اچانک ان کو یہاں سے سینٹرل جیل سے, کیمپ جیل سے اڈیالہ منتقل کر دیا گیا ہے, اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو اب گرفتاری ہے وہ نظر بندی میں ایم پی او کے تحت جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی, اور دیٹ مینس کہ کوئی مہینے سے لے کے 3 مہینے تک نظر بند رہیں گے. آئی تھنک اس معاملے میں بھی دا گورنمنٹ اینڈ دا کورٹس دے آل شوڈ بی فیئر, ان کو فیئر ٹرائل ملنا چاہیے. ٹھیک ہے, میرے خیال میں آپ کچھ انتخابات کی ہم کوئکلی جو ہے وہ اس کی طرف آ جائیں, بات کر لیں. بخاری صاحب, یہ رانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آخری حد 90 دن ہے, الیکشن 60 یا 70 دن میں بھی ہو سکتے ہیں. اب 60 یا 70 دن میں اگر الیکشن ہونے تھے تو پھر 10 12 15 دن سے کیا فرق پڑنا تھا, پھر تو مدت ہی پوری کرنے دیتے نا. پھر یہ کیا دیکھیں, وہ جو اشارہ ان کا جس طرف ہے, دو صورتیں ہیں. اگر آپ اسمبلی وقت پر توڑتے ہیں, یعنی جب اس کی مدت پوری ہوتی ہے تو 60 دن میں الیکشن کرانے ہیں. اگر آپ اس کو 24 گھنٹے 48 گھنٹے پہلے توڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس 90 دن ہیں انٹرنگ باؤنڈ کے پاس الیکشن کرانے کے لیے. یہ وہی حوالہ دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ 90 دن کا کوئی ہدف نہیں ہے یا کوئی یہ سیکرٹ ڈیٹ نہیں ہے. 60 دن کے بعد کسی بھی دن, 10 دن بعد, 15 دن بعد الیکشن ہو سکتے ہیں. تو یہ بات ہماری سمجھ میں آنے والی ہے, لیکن اس کے ساتھ بھی بہت ساری چیزیں جڑی ہیں. دیکھیے کے پی کے کی اسمبلی کو بھی تحلیل ہونا ہے پھر وقت سے پہلے, اگر 90 دن لینے ہیں آپ نے. اسی طریقے سے آپ کو بلوچستان کی اسمبلی بھی توڑنی پڑے گی. تو بہت ساری چیزیں چونکہ